الحمد لله ذي المجد والعلا، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله مصابيح الدجى وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبني فقد أحب الله. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه وحبيبنا ورسوله ورسولنا صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا سيدي يا رسول الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. تمام حضرات مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. محبت نال تمام حضرات درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. نہایت ہی واجب التعظیم، قابل صد الزجاہ، ذوی الاحتشام والاکرام، معظم مکرم محتشم سامعین کرام و حاضرین محفل، اللہ کریم جل شانہ رب ذوالجلال خالق لم یزل دی بے حساب حمد و ثنا دے بعد حضور نبی پاک صاحب الاولاق فخر موجودات علت ممکنات حضور اکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا دی پاک ذات بے شمار تحفے درود و سلام دے عرض کرن دے بعد انتہائی اختصار نال
فرمان ذوالجلال اور ایک حدیث پاک پیش کی تھی، اللہ پاک سونی گفتگو کرن دی توفیق عطا فرماوے اور عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ رب کریم جل شانہ دی عطا کردہ توفیق عظیم نال اسال ثواب دی بابرکت پاکیزہ محفل وچ حاضر ہیں۔ اللہ کریم بطفیل مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم بی بی صاحبہ مرحومہ مغفورہ رحمت اللہ تعالی علیہ دی تربت کروڑا رحمت نازل فرما دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات دی بابرکت زیارت اور شفاعت مطہرہ نصیب فرما دے۔ سیدہ کونین خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ دی معیت آپ دا دیدار نصیب فرما دے۔ حضرات گرامی، الموت قدہن کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا۔ قانون قدرت دی حقیقت اے ہے کہ موت ایک پیالہ ہے جے کو ہر زی روح نے پیمنے، قبر ایک دروازہ ہے جائیں تو حضرت انسان دا گزر تھی منے۔ لو کانا انسان یتوم بقا ہو، اگر ان دنیا کائنات کہیں ذات دا قیام ہمیشہ واسطے ہوندہ، لما مات خیر المرسلین محمدہ، دنیا کائنات بعد از خدا بفرمان شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، بعد از خدا بزرگ تو ای قصہ مختصر، رب دی کل کائنات رب کریم دی ذات دے بعد افضل تے اعلیٰ مقام نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم دی ذات دے۔ تیڑا سرکار نے این سفر آخرت کو پسند فرمائے، چلے این دنیا تو سرکار ہی گئن، تا اے وڈی دلیل ہے کہ دنیا کہیں دی ہمیشہ دی قیام گاہ نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات دی مبارک معظم ذات جنہ دے بارے چسا اہل سنت دے علماء اور عوام دا اے نظریہ ہے کہ لا فرق بین موتہی و حیاتہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سفر آخرت کو نبی کریم علیہ السلام نے پسند فرمائے، لیکن محبوب پاک علیہ السلام دی موت و حیات فرق کہنی فی مشاہدت امتہ ہی، نبی پاک علیہ السلام دی امت رسول پاک علیہ السلام دی ذات دے زیر مشاہدہ ہے۔ حضور مشاہدہ فرمیندن اپنی امت دے معاملات کو حضور نظر وچ رکھ دے، وَمَعْرِفَتِهِ بِأَحْوَالِهِمْ وَنِجَّاتِهِمْ وَعَزَائِمِهِمْ وَخَوَاتِرِهِمْ۔ محبوب پاک علیہ السلام دی ذات امت دے احوال تو، ہر امتی دی نیت تو، ہر امتی دے دل دے ارادیں تک خوب حضور واقف ہیں۔ اے اہل سنت دے بزرگیں دے نظریہ ہے۔ آپ فرمائے جتنا چیزاں ہیں سارا میرے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات دی مبارک بارگاہ وچ عیاں ہیں، کھلیا ہیں، واضح ہیں، کوئی چیز نبی کریم علیہ السلام دی ذات دے سامنے پوشیدہ گئے۔ حضرت عمر بن دینار رضی اللہ عنہ فرمائے کہ مالک دا فرمان ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ۔ جلے تُسا لوگ اپنے گھریں داخل تھی وہ اپنے اہل خانہ تے وان کے سلام پڑھو۔ افراد خانہ وچوں کوئی موجود ہے، گھر تو ہاڈا ہے، ونجو اپنے اہل تے سلام پڑھو۔ فرمایا ان لم یکن فی البیت احد، اگر تواڈے گھر وچ تواڈے اہل خانہ وچوں کوئی موجود نہیں، فقل السلام علی النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، ول اپنے گھر وچ نبی کریم علیہ السلام دی ذات تے سلام پڑھو۔ سبحان اللہ۔
اے گھر پروں ہی گھر، ہر پاسے گھر. اے ضروری نہیں ایک وقت سارے گھر دے افراد گھر وچ ہوویں، اے بھی ضروری کہہ نہیں کہ سارے گھریں دے وچ کوئی افراد گھر وچ ہوویں نہیں نا. یہ تو نظام ہے نا، کہیں ویلے ایڈے موجود تے اے خالی، کہیں ویلے ایڈے موجود تے اے خالی، کہیں ویلے تھوڑے موجود، کہیں ویلے زیادہ موجود. تھوڑے تے زیادہ دی قید نہیں. فرمائے دلے گھر گئے وے اہل خانہ وچوں کوئی بھی ہووے سلام پڑھ دو تو آدھے سلام دو جواب دے سی. اگر ہووے کوئی نہ تو سلام نبی صحیح دے پڑھ دو گھر اپنے وچ. وجہ حضرت مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرمیندے نے عمر بن دینار تابعین جنہیں دا میں فرمان بیٹا پیش کریں تابعی اکوادن جے نبی علیہ السلام دے صحابہ دی زیارت کی تھی. لفظ تابعی اور لفظ صحابی قرآن پاک اللہ سی فرمائے نا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. صاحب ایک بنیادی طور تے لفظ آ گیا صحابی ہومن دا تذکرہ. صاحب فہد صحابی صدیق اکبر جنہیں دی صحابیت دا رب دے قرآن اچھ ذکر ہے. صاحب ہی تو مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے کیونکہ غار ثور حضرت ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام دے کٹھے ہیں. اور یہ قرآن پاک لفظ تابعی ایک ہی تھوکی دا گئے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یعنی یہ وہ جلیل القدر صحابہ کرام دا ذکر ہے جنہیں سب تو پہلے حضور دی ذات دا کلمہ پڑھے اور ایک او خوش نصیبن جنہیں لوگ قبلے دو منہ کرتے نماز پڑھی. یعنی بیت المقدس دو بھی نے منہ کیتے، بیت اللہ شریف دو بھی نے منہ کیتے. یعنی جنہیں لوگ قبلے دو منہ کرتے نبی کریم علیہ السلام دی اقتداء وچ نماز پڑھی انہیں ہستیاں دا ذکر ہے. نال وچ مہاجرین اوہ مہاجرین لوگ قبلے آلے تو وہی ہے نا، انصار ہی ہے نا لوگ قبلے والے ہے. من المہاجرین والانصار مہاجرین ہو جنہیں حضور دی اقتداء وچ ہجرت کی تھی، انصار ہو جنہیں مہاجرین دی مدد کی. مہاجرین مکے تو ہیں، انصار مدینہ طیبہ وچ رہ کے مہاجرین دی مدد فرمائی. ہجرت کرانی مقام ہاں، ہجرت کرن والے دی نصرت مدد کرنا بھی ایک عظمت ہے. کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لو لل ہجرتو لکنت من الانصار. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر ہجرت نہ ہوندی تو میں انصار چکوں گا، میں انصار چکوں گا. یعنی عام لفظ میں ذکر کرنا چاہ اگر میں اڈو نہ آیا ہوندہ تو جیڑے اڈو آئے ہن بھی آئی نہ تو میں محمد مدد کرانا لے جوتا ہوں وہاں جو آمنہ لے دیسا مدد کی. یعنی اتنا حضور نے فرمایا. ایک بئی گالی کرانا چاہ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے سبحان اللہ. سرکار فرمیندن انصار صحابہ نال محبت ایمان دی نشانی ہے. آیت الایمان حب الانصار. ایمان دی نشانی کیا ہے؟ انصار صحابہ نال محبت کرنی. تے بغض نفاق دی نشانی کیا ہے؟ فرمایا انصار نال بغض رکھنا. یہ حضور دس گیا. ایمان
اور نفاق. کیا عظمت انہیں لوگیں دی جنہیں دی محبت کو حضور ایمان قرار دیتا, جنہ دے بغض کو نبی پاک علیہ السلام نے نفاق قرار دیتا. ثابت یا اسلام دے اندر اے بھی ہستیاں کسوٹی ہیں, اے بھی ایک معیار ہیں جو انہیں نال جڑا محبت کریں دے وہ رب رسول دی بارگاہ وچ قبول تھی رہندے. جڑا انہیں نال محبت نہیں کریں دا وہ رب رسول دی بارگاہ وچ مقبولیت دے درجے تے نہیں آتا. جڑا انہیں کو سینے نال لیندے چاہ دین ہی ہوں دے نال کھڑ رہندے, جڑا انہیں کو جدا کر دیندے دین ہی ہوں تو جدا تھی دے کھڑ رہندے. یعنی اسلام ایمان اے انہ دی جڑی محبت نبی پاک علیہ السلام نے ایمان قرار دیتا. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ, او لوگ جنہیں تابع داری کی تھی, ہم اے ضمیر راجے ہے مہاجرین دو انصار دو, جنہیں مہاجرین و انصار دی اتباع کی تھی تابع داری کی تھی. اے لفظ تابعی اتھوں پیا مل دے والذین اتبعوہم, جائیں تابع داری کی تھی انہیں دی کہ دی یعنی مہاجرین و صحابہ دی. زیارت تو مشرف تھے, انہوں دے احکامات انہوں دے طور طریقے انہیں اپنائے. امتیازی تمغہ اللہ سے کیا دیتا انہیں کو, مہاجرین کو انصار کو, مہاجرین و انصار دے متابعین کو اللہ پاک نے جیڑی نعمت عطا فرمائی رضی اللہ عنہم ورضو عن, اے او لوگن جنہیں تے خدا راضی تھی گیا, تے اے او لوگن جنہیں تے خدا راضی تھی گیا, تے رب او ہے جنہیں تے اے راضی تھی گیا, جنہیں ذات تے راضی تھی, یعنی رضا نصیب تھی گئی. اشاد رکھ رہے مہاجرین اور انصار, تو بڑا اختلاف سنتے رہے وے سوشل میڈیا دے چلتا رہ گئے کہ انہیں کو علیہ السلام آکھو, تمہیں کو رضی اللہ عنہ آکھو, یعنی اہل بیت اور صحابہ کرام دے معاملات ہیں. اگر سرکار مولا کائنات علی سے نہ رضی اللہ عنہ چلوں تو بعض لوگوں کو غصہ تھی جائے. نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, یہ قرآن دی روح دے خلاف ہے. اگر علیہ السلام بھی ذکر کر دیتا بنجے ان دوتے بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے, اے بھی اسلام دے روح دے خلاف ہے. کوئی عارض نہیں. یعنی صحابہ کرام علیہ مردوان, اہل بیت علیہ مردوان و علیہ السلام, اگر کوئی علی علیہ السلام آکھنے دے لا باسا بھی کوئی عارض نہیں. سیدہ کونین خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, اگر کوئی پڑھ دیں دے تو ایمیں سمجھو ایو پڑھے علیہ السلام, ٹھیک ہے نا, سلام اللہ علیہا ایمیں سمجھو اے ہے علیہ السلام. اگر کوئی امام حسن علیہ السلام آکھ دے بے یا امام حسین علیہ السلام آکھ دے بے, ہر جے کیا ہے, کوئی عرض نہیں. اکابرین امت نے, مشیخ علماء بزرگان دین نے جلے کتابہ لکھیں دے, کتابیں میں تے الفاظ ملتے ہیں. بخاری شریف کہنی بڑی کتاب, ان دے وچ پڑھو کہ نعمت مل دی یا نہیں مل دی, محبت کرو, اختلاف نہیں پیدا کرنا. محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات دی امت دا بہت بڑا تابعی حضرت عمر بن دینار, آپ نے جلے فرمایا کہ اگر گھرے وچ کوئی نہ ہوئے تے وال سرکار دے سلام پڑھو. پوچھا گیا ہوندی وجہ, حضرت مولا علی قاری فرمیندن لِأَنَّ رُوحَهُ علیہ السلام حاضرۃ فی بیوت اہل الاسلام. بیوت جمع بیت دے, بیت آدن گھر کو, اہل اسلام دے جڑے گھر ہیں, ایمان والے دے مسلمانوں دے جڑے گھر ہیں, انہیں دے اندر میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی پاک ذات دی مبارک روح پرفتوح موجود ہوئی. سرکار دی روح مبارک اہل ایمان دے گھرے وچ موجود ہے. میرے آقا محبوب پاک علیہ السلام دی عظمت و شان. ہن بندہ آکھے کی میں موجود ہوندی ہے,
بندہ اختلاف تو پہلے اپنا وزن چا کرے، اپنا وزن چا کرے، ذہن چ رکھنے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات دے اصل لوگ کیا ہے؟ مقلد ہیں، اصحاب دی تقلید کریں دیں۔ آپ دا ایک مبارک قصیدہ ہے، قصیدہ امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ حضرت امام ابو حنیفہ دا نام اصل کیا ہے؟ نعمان بن ثابت، لقب آپ دا کیا ہے؟ امام اعظم، کنیت آپ دی کیا ہے؟ ابو حنیفہ۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ دی مبارک ذات دا ایک قصیدہ ہے جنہیں رسول اللہ دی شان وچ لکھی ہے۔ اون مبارک قصیدہ دا ایک شعر ہے، حضرت امام ابو حنیفہ فرمیندن وَإِذَا سَمِعْتُ فَعَنْكَ قَوْلًا طَيِّبًا وَإِذَا نَظَرْتُ فَلَا أَرَى إِلَّا کا۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قصیدہ نعمان اچ میرے کو پورا قصیدہ امام اعظم ہے بھی۔ آپ فرمینن وَإِذَا سَمِعْتُ، امام اعظم فرمینن یا رسول اللہ جیلے میں سندا، جیلے میں سندا فَعَنْتَ قَوْلًا طَيِّبًا، تے میں تہاڈا مبارک قول ہی سندا تے تہاڈے کنوں سندا۔ وَإِذَا نَظَرْتُ، آپ فرمانن تے جیلے میں دیکھدا فَلَا أَرَى إِلَّا کا، میں کچھ نہیں دیکھدا تے جیلے دیکھدا مگر تو آگو دیکھدا۔ اے امام ابو حنیفہ، یعنی وزن کر اپنا حساب دیکھ رہے آپ جو قرآن پاک ہے، انہی تو میں بعد ذکر کیتے بیٹا کہ سب تو پہلے اپنا معیار اپنا حساب دیکھیں کہ قرآن پاک اللہ سے فرما دیتے نا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کریم علیہ السلام ڈاڑھے نیڑے ہیں ایمان والیں دے، ڈاڑھے قریب ہیں ایمان والیں دے، تے گھر والیاں نبی علیہ السلام دا مامین انہیں کیندیا ایمان والیں دا، کیڑے ایمان والے جنہیں دے نبی سی ڈاڑھے قریب ہیں۔ ہن پہلے وزن اپنا دیکھ رہے ہیں، جو اپنا کمال، اپنی کیفیت، اپنی حیثیت، اپنا مقام کیا ہے۔ ہن بندہ اگاں کرے نا گال سرکار نیڑے نہیں، حضور جہاں گھر والیاں ماما نہیں، کملے وہ تو قرآن ثابت ہے۔ پہلے اپنی تلاشی کرو کہ ایمان ہے تو اڈوی سب کچھ ٹھیک ہے، جے کر ایمان کہیں نہیں تو پیچھے وہ تیرا اپنا حساب، ایمان جو کہنی بات کیا ٹھیک ہے، بے ایمان واسطے ایمان دی ضرورت اہمیت دی پہلے اپنا وزن جوڑنا چاہیے، اپنی حیثیت۔ یعنی جتا حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بول دے وین، آپ فرماویں یا رسول اللہ میں جیلے سندا تے آپ دا فرمان ہی سندا، یا رسول اللہ تے میں جیلے دہدا ای کائنات فقط دہدا ہی تو حق ہوا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض علماء دن ایجاد رکھنے ہر عالم ولی نہیں ہوندہ، ہر ولی عالم ہوندے، ہر عالم ولی نہیں ہوندہ، ہر ولی عالم ہوندے۔ او کاملین دا میں تذکرہ بیٹھا کرے نا جڑے شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ سعدی علی رحمت دے شیخ، حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ دے شیخ، جن نے ہستے خدمت دین متین فرمائی ہے۔ حضرت شیخ سعدی علی رحمت فرمائیں میں ایک دینی درس گاہ تو گزریوں تے دین دے مدرسے دے وچ میں طلباء کو دکھا مثل ملائکہ نظر ہے، شرافت دا ایجیاں زور ہاں ول کچھ مدت دے بعد جو تو میں لنگیوں آپ فرمائیں جیڑے میں کو پہلے نیک کھڑے نظر دے ہم میں کو انہیں پتہ لگتا ہے یہ تو کوئی ابلیس بنے، میں وانتے حکمت ریافت کرن تو پہلے ول 20 سال آ گیا، ول گزرا تو بڑے نیک تے شرافت دے پے کرن طالب
میں کہ ابھی وجہ کیا ہے؟ درس گاہ ہی کا ہے، پہلے بئی کیفیت ہے، ول بئی ہے، ول بئی ہے، تین دی میں وجہ تک پوچھا، آپ نے فرمایا جلے میں وجہ ون پوچھی، آکھن لگے وجہ دے وچ اے بیان کیتا گیا کہ جگن پہلے آئے ہوئے استاد سختہ ان دی سختی انہیں کو فرشتہ بنے کری، یعنی یہ شریف نفس بنے کرے، وقت استاد ذری آگے جائے سختی نہیں کی تھی تے شگرد ابلیس بنے کرے، ول ضرورت محسوس تھی ہے کہ ہن سخت استاد ہوئے مالے دی شرافت دی ضرورت ہے، ابلیس نہ بنے، یعنی پر مغز گال کر گئے نری استاد دی نرمی جڑی ہے کوئی طالب کو خراب کریں دی، طالب علم کو خراب کریں دی، سختی ہو گئی تو صحیح کہا تھا نا والدین اولاد پیار کریں نا کلی نماز ہی نہیں پکوا سکیں، تو استاد پین جو کٹھیں دے 30 پارہ قرآن یاد کی دکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی سختی دا یہ تو کوئی معیار حساب ہے نا، یہ واسطے کیا فرمایا؟ ہن سنو عبارت حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ دی، آپ فرمانن پس باید کہ ہم چنا کے حق تا سبحانہ و تعالی را پی وسطہ بر جمیع احوال خود ظاہراً و باطناً، سبحان اللہ، ظاہراً و باطناً واقف و مطلع بینا، رسول اللہ علیہ السلام را نیز بر ظاہر و باطن حاضر دان، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بندے کو چاہیے جی میں اپنے رب دے بارے اوندا نظریہ ہے، سبحان اللہ، کہ میرے تمام احوال چاہے ظاہر دن یا باطن دن رب واقف ہے، رب مطلع ہے، میں جڑا کچھ لکاواں اپنے رب تو نہیں لکا سکتا، میں جو لکاواں اپنے رب تو نہیں لکا سکتا، نال فرمیدن بیند رسول اللہ علیہ السلام را نیز بر ظاہر و باطن داند حاضر داند، آپ فرمیدن ایمیں امتی کو چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام دی ذات دے بارے بھی یہ نظریہ رکھے کہ میں جو ظاہراً رکھدا جو باطناً رکھدا حضور میرے معاملات تو باخبر ہیں، یعنی اللہ تے اللہ دے رسول دا جڑا معاملہ ہے ای خلق کو حضور دی امت کو رب دے بارے اے نظریہ رکھنا چاہیے، حضور دے بارے یہ نظریہ رکھنا چاہیے، نال فرمیدن کہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی انہوں دی مشہور کتاب ہے فتوحات مکیہ، سبحان ایمیں نہیں پڑھی ویندی ہے، سبحان اللہ، این دے پڑھاون دا کام قبلہ عالم سیدنا پیر میرے علی شاہ ان نے ہستی مبارک کتاباں پڑھائیں سب کن پڑھائیں، آپ فرمانن القطب الواحد فہو روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو الممد لجمیع الانبیاء والرسل علیہم السلام والاقتاب من حین النشء الانسانی الى یوم القیامہ، سبحان اللہ، یہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی سے نا اے دے گنو ایک 15ویں صدی ہے تے اے ڈھے سارے پرانے ایک چنگیاں صدیاں گزار چھوڑو تے پچھلے بندے نہ گالی کرتے بیٹھے، سبحان اللہ، جڑے ہون امت جے اختلاف ہیں اے اور ہوں جہاں گالی ہیں، اے جوانی پرے دن تے گالی بھی پر شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن العربی آپ کیا فرمائیں؟ آپ فرمائیں القطب الواحد فہو روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائیں قطب واحد جیڑا ہے، قطب واحد فقط نبی پاک علیہ السلام دی روح مبارک، قطب واحد فقط میرے آقا نبی پاک علیہ السلام دی روح مبارک ہے، وَهُوَ الْمُمِدُّ لِجَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، ای کائنات اللہ سے جتنا انبیاء بھیجن، جتنا اللہ پاک نے رسول اعظام علیہم الصلوۃ والسلام بھیجن، فرمایا وَالْأَقْطَابِ
اللہ رب العزت جل شانہ دی ذات نے یہ دنیا کائنات جتنا اقطاب عالم وقت دے کتب خدا بھیجن فرمایا ابتدا یعنی آفرینش انسانیت دی پیدائش تو لاتے روز حشر تک سب دے واسطے روحانی مدد رسول اللہ دی جاری رہا روحانی مدد جڑا روحانی فیض میرے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات جاری اور ساری رہا ہے روحانی اسے تے ایک روح رکھ دے ہے نا جسم رکھ دے نہیں سے جتنی بندے بیٹھے سارے میں ایک ایک روح ہے ٹھیک ہے نا بھئی گال ہے کہ روح تا سارے ویچے لیکن روحانیت دی پاور دیکھو ٹھیک ہے نا ان جسم دا سارے رکھ دے ہیں کہیں کو آس رہے تو ٹھامنا پودے کوئی خود طاقت دوارے ٹاپ مار تو نہیں کر دے جی میں جسم دی کیفیت ہے کوئی لولہا کوئی پاور والا کوئی طاقت وارے کوئی خود دی اٹھی کر دے پکڑ دے بے اٹھا کر دے ایک ایو جیاں ہوں دے کمزور جو آپ اٹھ نہیں سکتا الٹا بے پیچھے کے تو بھی ساٹھ گتے رہے یعنی اے پوزیشن تا جسمانی ساخت اعتبار فرمایا جی میں ایک جسمانی معاملہ ہے ای میں ایک روحانیت بھی معاملہ ہے جسم دی بھی اپنے اپنے حساب نال طاقت ہے روح دی بھی اپنے اپنے حساب نال طاقت ہے کوئی اوہن جڑے جسم پلیں دن کوئی اوہن جڑے اپنی روح کو طاقتور بنے دن ہون جسمانیت روحانیت دا معاملہ مساوی نہیں دی سکتا کوئی اوہے ایک جیندہ ہی ہے روحی ہے جسمی ہے ایک نہیں نماز نہیں سی پڑھی کوئی اوہن سر سجدے جو نہیں چاہتے تکبیر رسالہ نال فرمایا ایوے کہ کوئی اوہن جو مندھوں او خوراک لیندی جسم کو ہے او نشو و نما کریندی جسم دی ہے او جسم بڑا منے جو وقت گزاری ویندن کوئی اوہن جو اپنی روح کو طاقت بخشانے گزاری ویندن تا حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمیندن جڑے بدن دے آزا ہیں اے روح دے آلات ہیں جیلے جسم دے وچ کھڑی ہوئے اندہ بیا حساب جیلے جدا تھی وے اندہ بیا حساب ہے اگر کھڑی ہے جسم تے اے بند کھڑی ہے بند تے جے کر تھی وجہ جدا جڑے ہتھیں اکھیں نک کن گلچ کھڑی ہے جیلے نکھڑ کر دیے انہیں کو بھاویں مٹا کھاویں درندے کھاویں کوئی شے کھاویں انہیں دی محتاج کہہ نہیں ہوندی جسم دی محتاج روح کہہ نہیں ہوندی تونا اکھی نہیں ہونے والی دے دیئے طاقت رکھ دیئے تونا کان نہیں ہوندے تے والی سن دیئے تے بڑی طاقت رکھ دیئے ہاتھ تونا نہیں ہوندے لیکن طاقت رکھ دیئے اے جسم بھامیں گلی ونے مٹی کھا ونے درندے کھا ونے سڑ ونے کچھ تھی ونے اے اندی محتاج کہنی ہوندی اگر اندی محتاج ہو گیا تو فرشتے آکے نہ ہوندہ جسم دا رہا کہنی کیا پوچھاں جو لوگ بارے نہ پوچھ دے والی ہے ثابت تھیا کہ جڑی روح ہے وہ معرفت پوری رکھ دی جسم دی محتاج کہنی جسم جڑا ہے یہ روح دا محتاج ہے جنہیں لوگ روحانیت پا لیے روحانیت انہیں عبادتاں ریاستاں مجاہدے مشاہدے کامل صالحین بزرگان دین ایویں تنی جو چھڑے صالحین ہم تے اللہ سے صراط مستقیم سلیکٹ کر دیتے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین چار کو اللہ تے خدا ایک رستے دا ذکر کیتے کہ صراط مستقیم سبحان اللہ اللہ سے فرمائے نا کہ صراط مستقیم ہی ہوئے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ابو قرآن ہندی تفسیر کیا کریں دے فاولائک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا یعنی رب کریم نے اینی فرمایا کہ فقط نبیین دا فقط صدیقین دا فقط شہداء دا فقط صالحین دا چار چو ایک دا کلہ ذکر کرتے صراط مستقیم نہیں فرمایا فرمایا صراط الذین الذین
سبحان اللہ اللہ دی کیا بندے عربی ہے فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اے صراط الذین اور ذہن چ رکھنے صراط الذین رستہ انہیں لوگیں دا ٹھیک ہے سبحان اللہ اگو قرآن آدھے پہ ہون اتنا اشارہ پہ کھندے فَأُولَئِكَ الَّذِينَ فَأُولَئِكَ او کون ہیں جنہیں دا رستہ ہے الذین کون ہیں ہونی تو رلائے قرآن فَأُولَئِكَ الَّذِينَ اوہے او لوگن کیڑے انمتا جندو تے رب نام کیتے او کون ہیں جنہیں دے نام کیتے قرآن ادب فاولائک الذین انعم اللہ علیہم اوہے او لوگن جنہیں تے رب نام فرمائے کون فرمائے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین چار رلات خدا ایک بنا دیتے صراط مستقیم ہی واسطے اے او لوگن جنہیں اللہ رب العزت جل شانہ دی پاک ذات دے مبارک کرم دی عظمت بیان فرمائے ہے شیخ اکبر محی الدین ابن العربی دا یہ نظریہ ہے فرمائے قطب وحد ذات مصطفیٰ ہے حضور دی روح ہے روح مبارک ہے وہو الممد ممد آدن معاون جیڑی مدد کرے جیڑی مدد کرے ممد آدن مددگار کو اے مددگار ہے کیا مددگار ہے روح نبی سید کیندی مددگار ہے فرمائے لے جمیع الانبیاء تمام نبییں دی کیندی مددگار ہے والرسول تمام رسولیں دی والاکتاب دنیا کے ناد اکتاب جڑے کتب وقت ہیں انہیں دی ابتدائے خلق اللہ تے قیامت تک سارے کو مدد حضور بھی حاصل ہے انبیاء تا روک گئے نا صالحین تک ہے نہیں رکے نا سلسلہ نبوت تا حضور دے کھڑ گیا اے بھی سارے دے بعد سبحان اللہ او پہلے آئے جنہیں دی مدد تھی دی ہے جنہیں دی مدد تھی دی ہے ثابت یا پہلے دی مدد دی آپ دی طرف ہوئے پچھلے دی مدد دی آپ دی طرف یعنی یہ فیض محمدی ہے فیضان رسالت حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ سبحان یہ تو کو نمے نہ سنی جانے جانا سبحان اللہ سب کو پتہ ہے نا حضرت عبدالعزیز دباغ رضی اللہ عنہ فرمیدن آپ فرمیدن وَأَقْوَى الْأَرْوَاحِ فِي ذَلِكَ آپ فرمیدن جتنا روحاں ہیں سب روحیں وچوں اقوا جری لاٹھی طاقتور روح ہے وہ روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارواح جمع روح دی فرمایا جتنا روحاں ہیں سب روحیں تو اقوال ارواح سب تو روحیں میں تو طاقتور روح نبی پاک علیہ السلام دیئے نال فرمایا کیوں کہ دنیا کائنات دی کوئی شے نبی پاک علیہ السلام دی ذات تو پردے وچ نہیں حجاب وچ نہیں مستور و محجوب نہیں کوئی شے حضور دی روح مبارک تو لکی ہوئی کہنی کیوں فرمائے لے انہا یعصوب الارواح کیونکہ جڑی رسول اللہ دی روح ہے یہ روح دی بادشاہ ہے حضور دی جڑی مبارک روح ہے روح دی بادشاہ ہے فَهِيَ مُطَّلِعَةٌ عَلَى جَمِيعٍ مَا فِي الْعَوَالِمِ فرمایا تمام کائنات جتنا چیزاں ہیں تمام جہانے وچ سب دا سب چیزاں ایسے ہیں جن اوتے نبی علیہ السلام دی مبارک روح مطلع ہے حضور دے یعنی حضور دی عظمت ہے علامہ امام حلبی رحمت اللہ علیہ جنہ دی مشہور زمانہ سیرت دی کتاب سیرت حلبیہ
امام حلبی رحمت اللہ علیہ نے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ دا مبارک قول نقل فرمائے. اندے وچ تھوڑی جی بئی وضاحت ہے. آپ ترتیب این ٹوریاں دے ہیں جیڑی چھوٹی جی عبارت ہے میں پہلے پڑھی, سبحان اللہ سبحان اللہ جیڑی اون تو چوکھیوں کو بعد وچ پڑھی, جیڑی اون تو چوکھیوں تو بعد وچ پڑھی. اے عبارت جیڑی پڑھدا پیا جان ایک چھڑیندا پیا چھوڑنی میں وہی کہنی او کی پڑھنے. فرمایا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرمائیں اے او بندہ ہے جنہیں دا 911 ہجری وچ وصال ہے 75 واری حضور دی زیارت دے شرف. سبحان اللہ امام جلال الدین یقین فرماؤ اپنے پرے معترف ہیں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ. اساں جلے درس نظام میں پڑھ جانا سب تو پہلی قرآن پاک دی تفسیر جڑی اجکل پڑھی دی ہے. بندے دے ذہن دے اندر ایک سوال آوے سی وہ میں حل کری جلا. وصال امام جلال الدین دا 911 ہجری, ٹھیک ہے 911 ہجری 911 ہجری وچ آپ دا وصال ہے. آپ دی مشہور تفسیر جلالین کے درس نظامی پڑھی ویندے جلے طالب علم پڑھدے ہوں نا بال مدرسے وچ جی میں مشکات المصابی حدیث دی پہلی کتاب درس نظامی ہے ایویں تفسیر قرآن بھی اج کل سب کن درس نظامی تفسیر جلالین پڑھی ویندے جڑی امام جلال اساں سب کن پڑھی. وصال تے 911 ہجری وچ اے جناب دل میں ہونا چاہیے کہ خطہ ہند وچ اے جڑا برے صغیر پہ نا پاک و ہند ان دے اندر صوفیہ اعظام مشائخ بزرگان دین پہلے ہیں جنہیں آتے تبلیغ اسلام فرمائیے, انہاں دے اخلاقیات تو انہاں دی محبت انہاں دے طور طریقے خلاف سنت نہ, خلاف سنت نہ. آنے نا حضور خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے کول ایک آ بیٹھا بال تے پوچھو نے نا کیا ہی وہاں کسی میرا نا ہے رام چندر. وہ تو حضور خواجہ صاحب علیہ رحمت فرم بھال وال تمیرے اللہ دا چاندر تھیو, یعنی اللہ دا چاندر تھیو. او بال اتنا متاثر تھیا وہ گھر بنیا کیا میں گیا تا پیر فرید ایڈی محبت کی تیے پیار کی تے نال بلا اکچوے میرے اللہ دا چاندری. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے پیار دے جملے بے دینے کنو پورا گھرانا گھن کی دا حضور دے دینے چاکے کلمہ. سبحان اللہ. یعنی ایک بندے اتنا محبت کی دیئے ایڈا محبت اللہ جملہ تے جا دیتی نے نال بلائن نے پیار کی تے محبت تے اے جڑا دور ہے اے اخلاقیات تو محرومی پہ تھی دی. اخلاقیات تو نری آج دور تو شروع ہے کھٹا منہ بندہ متھے لگا نہیں چٹی پٹی نہیں. بندے خوف کھامن کہ اوے اتن نہ منجو جا رہے تو بات اور چاہتی نہیں این آؤ. خاص کر جڑا علم دین ہے نا, علم دین اگر انسان پڑھے تے خود توازو نہ سکھے منکسر المزاجی نہ ہوئے متوازے نہ بنے تو دین پڑھنا فائدہ کیا ہے. منکسر المزاجی صوفیزم جڑا ہے نا پتہ ہی نہیں وچ کمال کیا ہے. صوفیزم وچ کمال ہے بس تو چنگئی میں مارا, یعنی آپ کو جائے مارے نہ مقام پر ٹھیک ہے نا کیونکہ بس یار تو چنگئی تو بہتے رہے تیرے وچ خوبیاں تیرے وچ خوبیاں تیرے وچ خوبیاں میرے وچ کیا خوبی ہے. یعنی صوفیاء نے تا این طریقے کو اپنا ہے نا اون جڑے صحیح سنو آمن بے حضور قبلہ خواجہ اللہ بھائی صاحب تونسوی رحمت اللہ علیہ آپ اے حضور سلطان العاشقین خواجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ علیہ دے کول تے خواجہ اللہ بھائی صاحب رحمت اللہ علیہ دی عمر تھوڑی ہے, حضور پیر فرید صاحب علیہ رحمت عمر مبارک عمر زیادہ ہے. سبحان اللہ. اے جو سینا خواجہ اللہ بھائی صاحب حضور قبلہ دیوان سید ولایت حسین شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ حضور فضل الدین لاگڑے سے اندر روزے وچ مزار ہے حضرت ولایت حسین شاہ صاحب بخاری اچ شریف ہے. تو پوچھا نا خواجہ صاحب کو مریدوں نے فرمایا ڈھائی
ایک دیوان ولایت حسین شاہ صاحب پورا مرید ہے، ایک نواب صادق محمد خان عباسی پورا، نواب قیصر خان مگسی جڑا ہے جھل مگسی علایت ہے، تو حضور دیوان ولایت حسین شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ آنکھ بیٹھے کیا رہے فرمایا اساں فرید تو پہلے ویسوں پہ دنیا تو پیر فرید تو پہلے تو حضور خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہیں مانا کیا دیوان ولایت حسین شاہ سی رحمت اللہ علیہ دے بارے آپ ہی میں بیٹھے آتے نا اساں پہلے چلے ویسوں آپ ہی میں بیٹھے ہم تے ہی میں کیتے نے تے فرمایا نے ٹھیک آ ٹھیک ہے دیوان ولایت حسین شاہ صاحب رحمت اللہ وصال پہلے تھی گیا حضور خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے بارے وچ اے بھی دیوان ولایت شاہ صاحب آکھیا کہ کتوں نے کرم آگے قبر دیتا الویسوں صحیح الویسوں صحیح دیوان ولایت شاہ صاحب پہلے چلے گئے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ اے فضل الدین صاحب نے روضے دوتے اندر حضرت ولایت حسین شاہ صاحب بخاری علیہ رحمت دی بارگاہ ساری دنیا حاضری دین دیئے تو حضور خواجہ صاحب شیخان آپ دے لیتے تشریف گئے لحظے بعد بہر گئے کہ کچھ چاہیں سی آہد تاہن الویسوں وال کیا بڑی آگ مخدوم جڑا کو جا دین پورا کتنے واتا گھال حضرت صاحب ہے ایک بندہ کے نا میں چیز دے منن کی تے تیار نہیں تو میں پہلے گزارش کر گیا ایک لافتہ گیا پہلے اپنی پڑتال کرو ان ایک مسئلہ تھا میں انکار کر دے دسو میری اوقات کیا میری حیثیت کیا ہے میری حیثیت کیا ہے میں کہیں کامل دی کرامت دے انکار کر دے یہ تو کرامات میں چیز ہے نا کرامات الاولیاء حقن کاملین دے جڑے کرامات انہیں حق ہے وہ بندہ پہلے اپنی ہستی دیکھے اپنی حیثیت دیکھے کہ میں علم اور عمل دے معاملے وچ میں کیا شاید میری اوقات کیا ہے میری ہستی کیا ہے سبحان اللہ اے تا اور بئی گال نال اے رکھنی ہے ذہن وچ عقیدہ بئی شے ہے عقیدت بئی شے ہے اے تا بزرگان دین المحبت سارا عقیدت نہ گالیا دیوان ولایت حسین شاہ بخاری علیہ رحمت اللہ ڈٹا کہ خواجہ اللہ صاحبین تو حضور قبلہ خواجہ صاحب اٹھے تھے پیرے دے ہاتھ رکھا خواجہ اللہ بھائی صاحب تاؤں سو جلے ملے پیرے دے ہاتھ رکھے انہیں ٹھیک ہے بھائی سبحان اللہ حضرت قبلہ دیوان ولایت حسین شاہ صاحب پانتے عرض کی خواجہ صاحب تو تنہی ہے وہ نو عمر ہیں تو ساں سادے شیخ ہی وے بادشاہی وے تو ساں مان دے پیرے دے ہاتھ آپ نے فرمایا چلو جاد میں دیوان صاحب والد ڈر مل سے کہنا رکھے سا کوشش کرے سا لیکن منکسر المزاجی تفاضو جیلے وال ونجن بے آپ نے وال پیرے نات رکھے جا دیوان صاحب فرمایا تو ساں ایسی والوں کی تے بیچا یار بس رہ گئے تے بل بعد چی میں کرے سو جی میں تو ساں دے وال ملاقات تھی تو والو طریقہ وال ملاقات تھی تو والو طریقہ وال ملاقات تھی تو والو طریقہ انہیں تھی مہربانی کرو اے کیا کیوں جو آپ دے شیخن اے جلال چاہ بجے حضور قبلہ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا مخدوم دیوان ولایت حسین شاہ سہیں گزارش ہے فرید فقیر کو دنیا ہر شے وچ نمبر گن سکتی ہے لیکن نیاز وچ نمبر یعنی فریدیات دا جڑا ہے نا فریدیات دا فرمایا نیاز وچ نمبر کہیں گنا نہیں سکتا یعنی نیاز مندی ہے اور جڑا بندہ رب دی خلق نال پیار نہیں سک سکیا کوڑ مرے دے میں خدا نال پیار کرے یاد رکھنی جڑا رب دی مخلوق نال محبت نہیں کر سکتا اللہ دے بندے نالو پیار نہیں کر سکتا تو خالق نال کی میں پیار کرے بندہ بندے کو نفرت کرے جیڑی تخلیق رب دی جے کو رب بنے یہ نظام قدرت ہے بندے دے بندے وچ ضروریات رکھے نے بندہ بندے دے بوہے تے دستہ کھڑا کریں دے اور میں کو جو آکھے کوثر بازا کھٹڑا بنا دے میں کو بن دے تے جڑا ویلڈنگ دا کام کرنا بیٹھے تو آج میں طلاق دا مسئلہ رہا تو میں ویلڈنگ سیکھیا طلاق دے مسئلے پکایا یعنی رب دا نظام ہے
وہ کہیں کو سادے کول پھیر کرے تھی کہیں دے کول سادو پھیر کرے تھی نظام میں چل دا پہ یعنی ثابت کیا تھی آپ بندے دی بندے وچ ضرورت رکھی گئی ہے کیونکہ دنیا مادی ہے عالم اسباب جیسا بیٹھے ہیں عالم اسباب روز تو سن دے بنا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب حساب ہی نہیں کریں دا رزق دے دیں دے سبحان اللہ ہی میں نا یہ مانا نہیں دا واللہ خیر الرازقین بہترین رزق دیون والے میں جو ہے کہ رزق دیون والی ذات ہے رازقین ٹھیک ہے نا یہ عالم اسباب دنیا ہندو تی غور چا کرو تو کو مانا ڈھیر سارا سمجھ آوے سی خیر الرازقین انہا مانا کیا تھی دے جڑے رزق دیں دے نا انہیں میں تو جڑا بہترین رزق دیں دے اور رب ہے ثابتیا ویچی دیں دے پیو ماں پلندہ نہیں بیٹھا ایک وعدن مربی مجازی رب کون ہے مربی حقیقی ہی کھاتے تا قرآن چاہے نا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا قرآن پاک جی کہتا تھا عبادت اللہ دی کرو ان دی ذات و صفات کہیں کو برابر دا شریک نہ کرو خدمت بھلائی والدین نال کرو رب قرآن فرمائے بے کدیں تسا غور کیتے ادو نال اپنی عبادت حکم دیتے سا نال متصل والدین دی خدمت حکم دیتے سا کیونکہ جائیں عبادت حکم دیتے وہ مربی حقیقی ہے جائیں والدین دے ادب دا حکم دیتے والدین مربی مجازی ہے اللہ سے کو کہیں لالا تیسا کو بنائے تھی شکر دینا پہ کھمینا پہ مہربانی کی تھی پہ ہندہ فیضان ہے کرم ہے ہندہ زندگی دیتی سی عزت دیتی سی کیڑی شاہدی کمی ہے کوئی شاہدی کمی ٹھیک ہے نا کیونکہ معبود حقیقی ہے ان ایڈے کرم کی دن سادہ کیسا ہوں دی عبادت کرو نال اور بغیر تم میں دے لالا دے جے کر ایسا نماز نہ پڑھ سو خدا نہ ہو سی معبود نہ ہو سی وہ ہو سی جی میں ہاں پیا ہی میں ہے پیا ہی میں ہو سی پیا او بے نیاز ہے ہر شیطن بے پرواہ ہے اے معاملے ہیں سادے کی تے ایوکم احسن عملا قرآن نہیں آدھا ایوکم احسن عملا موتی پیدا کی تھی حیاتی پیدا کی تھی ہی خاطر زندگی دے دیتی سی والموتی دے 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 اور دہدہ پہ جو چنگے کم کریں دا کیڑا ہے اور دہدہ پہ جو میرے حکم دی تابع داری میری فرمانبرداری میری اطاعت میرے احکامات اوامر و نواہی دی پابندی کریں دا کون ہے ہوتا ہی نظام کو دے دا پہ نہ مالک ورنہ بے پرواہ ہے جنہاں 360 کعبے چلاتا ہوں میں خدا کہنا ہاں جیلے ترٹ دے پہ ہنوں ویلے کہنا ہاں ترٹ گے ہم جیلے کہنا ہاں ہون جو ویچے ہیک کہنی ہیک بوتی کہنی ہونی تا ہے پیا ہاں ہوں ویلے بھی پیا یعنی وہ بے نیاز ہے کہیں دی پرواہ گئے یہ ان دی شان ہے نہیں خاطر آکس میری عبادت کرو جب میں کو توڑے کوئی لالچ کہنی نالا کس پیو مانل بھلا کرو دسو جڑا ہوئے نو جڑے نا بال تے بدھنے پیا ہوئے بدھا ہے کتنی پیسے کما دیں دے پیو گوں چمی حقوق پہن چاہتی حقوق پہن جمعے تے خرچ شروع ہوئے زندگی بھر کماندہ کھمیندہ کماندہ لیندہ کماندہ بنیندہ ٹھیک ہے نا جڑا صغیر و ساندے چھوٹا جہاں بچہ ہے پیو ماں کو کہیں لالچ ہے کوئی لالچ نہیں کوئی لالچ نہیں تے رب فرمے نے میں بھی تے کو بغیر لالچ دے پلے نہ پیا تیرا پیو میں تے کو بغیر لالچ دے پلے نہ پے فرق یہ ہوئے میں تیرا حقیقی رب ہاں اے تیرے مجازی رب ہیں میں عبادت لے گا میری عبادت کا رعایت لے گا ہاں حضرات گرامی اے جڑا علم نہ انسان کو تباد ہو چکے بڑے بڑے بزرگان دین مشایخ
تو سا حضور قبلہ عالم سے گدے کو سبحان اللہ حضور قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہار گرام حضرت خواجہ قاضی عاقل محمد کو دیکھو جا حضرت قبلہ حافظ جمال اللہ ملتانی حضرت شاہ سلیمان تونسوے کے یہ سارا گلشن بھی حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہار بھی دا ان فیضان ہے محب النبی حضرت مولانا فخر الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ محکم دین سیرانی رحمت اللہ علیہ رشتہ دار ان قبلہ عالم سے میں تو پڑھئے جو مساعت ہے پردے کٹھے ان لاہور ہے آپ واپس آگے تے قبلہ عالم سے مولانا محب النبی سے دی خدمت چلے جلے آپ اتعاب بیٹھن دیکھ جاڑے فرمائنے شیخ دی بارگاہ وے جلو تا حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ چلے گئے تو سائیں دیکھو کہ حافظ جمال اللہ ملتانی سلسلہ چشتی آدھا پہلا بزرگی وے ملتان ہے انہیں تو پہلے کوئی بزرگ چشتیہ سلسلہ دا کہنے حافظ جمال اللہ ہی وے اتھا ایڈا کنٹرول ہا سہر وردیہ دا حضرت بہاؤدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ دا کہ اگر کوئی بے سلسلے دا بندہ گے ان دی ولایت اس سال بتھی بے دی ہے قبلہ عالم سی جلے حضرت جمال اللہ سے کو بیدی نے آکیا سونا حال تا ہی میں جرہ بیندے تا مڈی تا کزید ہوئے دی ہے انہیں فرمایا یار طوفان تے کون بھیجیں دے جو پہ ہے تے ذمہ واری چیندے پہ آپ ات اے فیضانہ ایک کوٹ دکھ رہے ہوئے ٹھیک ہے نا اگلے ہفتے سمجھنے تقریر ایک کوٹ دکھ رہے ہوئے نالے بستی پیرہار بستی پیرہار اتھا حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز پیرہاروی رحمت اللہ علیہ دا مزار ہے میں زیارت کر رہے ہیں ایک موقع ایک خلیف مرید حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ انہاں تھوڑی عمر دے وچ بے حساب کتابہ لکھے ہیں بڑی تعداد ہے بڑی تعداد ہے انہیں نہ کتابہ پڑھن بہ رہو انہیں دے کرامات پڑھن بہ رہو تو آپ کو اتنا حیرات تھی سی جلے انہیں دی عمر تے دیکھ سو اور کہیں ذکر کرو جانا آکا نا بے ان بزرگ نے عمر تھوڑی پاتی ہے تا بندے جلے صوفی مشرف لوگ انہوں نراز تھے وادن کیوں آکھی سبحان اللہ یہ کیوں آکھی او میرے رب دا نظام ہے او اون دی مرضی کہیں کو ڈیڑھ دین دے بے کہیں کو ایک دین دے بے کہیں کو 100 سال دے دے بے کہیں کو 50 سال دے دے بے تے او بے نیاز ہے کہیں کو تھوڑی عمر دے تے ڈھے سارا کام گھت گی دے کہیں کو ڈھے ساری عمر دے بے تو او ایہو جیا ہوئے جو ٹکے دا زندگی کام بھی نہ کر سکے چھڑا جیندہ رہے بنے بس ہون تا کام ہوا چلے پہ نا ہون بس چھڑے جیندے رہو نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ قرآن نہ دیونی نہ لانی نہ حسن خلق نہ محبت نہ پیار بس فتنہ جو ایمیں سر تو کھٹدا نہیں پیا ہونے وہ ٹائم چلدا پہ بس ایمیں پیندے عمر تے ونجو پہ جے تاسی گنڈ آوے سی باقی بیچ کم جڑے خیر صلی اللہ ہے انہیں لوگیں نا زندگیاں اتنا باضابطہ اوقات انہیں اپنے اپنے معاملات میں تقسیم کیتے ہوئے ہانے جو نہیں ہٹے جڑا عبادت دا ٹائمہ کیتے نے جڑا تحریر دا کم ہو کیتے نے او پڑھاون دے ویلے تو کوئی شیئان میرے دیکھو علامہ عبدالعزیز پیرہاروی دو کلمہ ہاتھ پات لکھیا این کلم نال بئی کتاب این کلم نال بئی کتاب ایک میں نال علامہ پیرہاروی فرمینن بس میں بے ادبی تو ڈر گیا نہ تا ادھے ہی پاما ہاچا کلم تھی تا ادھے بھی کلم پکڑوا ماچے ادھے بھی اڈھے ہی لکھا ہی لکھا دسو ایک کیڑی شہ ایک کیڑی شہ بزرگان دین دی دعا اللہ رب العزت دی ذات عطا کردہ کمال یعنی اللہ پاک نے
ایہو جتی کام گدھے ایہو جتی کام گدھے ایہو جتی کام گدھے تے اے جو کام دیون والے بندے کو خدا والا اپنے بار گئے سنبھال ہون ونجو پہ نہ ہون لوہے دی پھٹی اگو لکھی کھڑی ہے یہ جی میں کاغذ سٹینڈ رکھی بیٹھے سبحان اللہ اگو مزار شیٹ ہے مزار شیٹ کچی ہے اے مسجد برامدے چوں اے پونے چارتے میں ونجے مزار ہے لوگ تو خواہ کے شفا چاہوے دن ویندن آج بھی این دور اگر کہیں بال دا عقل تے ذہن نہ چلدا ہوئے گیدی ونجا علامہ پرہار وی دی مزار تے اتھیں بہتے بال کتاب چاہے مطالعہ کرے جتنی دیر بہ سکتے کتاب پڑھے بیٹھا کتاب پڑھے بیٹھا جیڑی کتاب ہی چاہ ونجے بہرحال اپنا وقت جتنی دیر بہے ایندے پڑھانے خرچے تو دعا منگ تو چاہ یہ جڑا گنڈھی ملیاں کھڑے نے کھول گئی ہیں ٹھیک ہے نا جڑا گنڈھی ملیاں کھڑے ہیں کھول گئی ہیں یعنی روحانی جو کہی کو یہ روحانی فیض ہے روحانی فیض ہے مارکا دینا جو روحانی فیض کیا ہوں گے حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ فرمینے دیکھو اجان تک پتہ نہیں لگا زندگی گزر کی روحانی فیض کیا دے تیرے تو جلے آج چاہ بیٹی تیرے بوکے کیا آپ ہے تو جو منگے رب کو اللہ سے میں کو رومال دے کدیں تے کو نظرے جو تے دعا دے ہاتھ اٹھے ہمیں تو رومال داپ دیا ہوتے تو کہنے دیتا نا بات ایویں اٹھائے نا ہاتھ منگے بیٹھا ایہو منگے ایہو منگے بیٹھا بس تو چلے تے فقط کنیکشن جوڑنے جدن بندہ این تھی باندھے نا ان دی پوری توجہ تھی ویندی رب دی بارگاہ پوری توجہ ایک قلب جڑا نا قلب حاضر تھی گیا دماغ حاضر تھی گیا توجہ اللہ تھی گئی اپنے خالق دی بارگاہ وچ جڑا بندہ رب تو جوڑ باندھے نا تعلق جوڑ باندھے ایکو تسلی تھی وینے یقین کامل تھی دے جڑا کو جو میں سنے اون سنے جڑا کو جو میں منگے میں کو ضرور دے سی روحانیت فقط ایک طریقے جوڑان دا معاملہ ہے طریقے جوڑان دا اے او لوگن گال میں ڈھیر ساری بہر کھول گیا این وجہ تو کھٹیں دا پیا میرے خلے ٹائم ہی ڈھیر سارا ٹاپ گیا اللہ اکبر 12 دے دی بھی سبحان اللہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ خطہ پاک و ہند علم حدیث آ پڑھائے پہلے بزرگان دین دی تعلیمات خطہ ہند وچ علم حدیث دے پہلے استاد ہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ بھی دست بیعت حضرت موسیٰ پاک شہید ملتانی رحمت اللہ علیہ محقق علی الاطلاق دے مقام تے فائز ہیں حضرت شاہ عبدالحق صاحب آپ بھی جڑی تحقیق ہے نا علمی علماء تلے جیتی لڑیں جلے شاہ عبدالحق صاحب تک ونجن اتھا سارے میں گردنا جھکاتے بہرا دن آدھن بس اور ساری تحقیق دی پروادی ترٹ گئی ہے اور جڑی گالے کریں دے امن ہو سبحان اللہ شاہ عبدالحق صاحب 1053 یا 1054 ہجری وچ آپ دا وصال ہے یعنی جڑا اے دور ہا دور این دور دے وچ ایڈام ہی صدی خطہ ہند وچ تے نال 53 یا 54 سال بندن 11ویں صدی دے اے عروج ہا علم حدیث دا کیونکہ شاہ عبدالحق صاحب دل مدینہ پاک بن بیٹھے سرکار فرمائے تھیں بھی جی لیا جیا ہند نے گیا کہنا صحیح میں زیارت کرے سا سرفراز تھی سا اتھا ہی باس علم پاڑ گی دیں حضور فرمائے ون خطہ ہند علم حدیث تو خالی میں محمد حدیث پڑھا تیرا جل دل کری سی میں زیارت کرویتا یعنی حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دے بارے میں علماء لکھ دیں اہن عطا رسول فی الہند کہ خطہ ہند وچ رسول اللہ دی ذات دی طرفوں اے ہستی عطا کی دی گئی ہے جو ون میں محمد حدیث پڑھا کہ حضرت امام جلال الدین کیا فرمائے
اخص من ذلك ان الذي يراه ان جسده الشريف لا يخلو منه زمان ولا مكان ولا محل ولا عرش ولا لوح ولا قلم ولا بر ولا بحر ولا سهل ولا وار ولا برزخ ولا قبر. آپ فرمائیں میرے آقا نبی پاک علیہ السلام دی ذات دی مبارک روحانیت دی عظمت روحانی مقام کیا ہے. آپ فرمائیں میں جڑا کچھ دیکھدا. امام جلال الدین فرمندن ہوئے ہے کہ محبوب پاک علیہ السلام دا جسد اطہر اللہ کریم دی ذات دی دتی طاقت نال اون دی عطا نال اون دی عطا کردہ طاقت نال تصرف دا یہ عالم ہے جہان دی ہر جا لا یخلو خالی کائن خالی کائن. کوئی زمان ہوئے کوئی مکان ہوئے کوئی جا ہوئے عرش ہوئے کرسی ہوئے لوح ہوئے قلم ہوئے بر ہوئے یا باہر ہوئے مشکل ٹائم ہوئے یا آسان خشک جا ہوئے یا تر سمندر ہوئے بے آب و گیاہ جا ہوئے یا آباد مقام ہوئے بھاویں کوئی خوفناک مقام ہی کیوں نہ ہوئے یا برزخ ہوئے یا قبر اے سارے دا سارا اے کوئی ایسی جا کہنی جنہی رسول اللہ دی ذات تو خالی ہوئے ہر جا حضور کا کرم موجود اکرم موجود ہے. سرکار اے چلے گی 63 سال تک بھی عمر گزاری. آج 15ویں صدی ہے 15ویں صدی ہے. فیضان کھڑے کیندہ کھڑے نبی سیدہ کیوں کھڑے صاحب نبوت جو ہے صاحب نبوت جو ہے فیضان کھڑے. آج بھی کوئی کافر کلمہ پڑھے آج بھی اگر کوئی کافر کلمہ پڑھے رسول اللہ دی ذات دا فیضان ہو کوئی مل سکتے کہ وہ بندہ کفر تو نکلتی ایمان چاہے. یعنی جڑا فیضان نبوی ہے وہ کھڑے ایتا 15 بیاں لنگ ونن 15 بیاں لنگ ونن سرکار آخری ہے. یاد رکھیں حضور آخری ہے. اون تو 15 صدیاں بیاں لنگ ونن حضور آخری ہے. خاتمیت تاج نبی پاک علیہ السلام دے سر انور تے تے جڑا حضور دا فیضان ہے ان دے اندر انقطاع کائنی منقطع نہیں تھی منا. جے کر اج درود و سلام نہ لجر مل سکدے اج بارگاہ نبوت حاضری دو فیضان نصیب تھی سکدے. اج کافر کلمہ پڑھے حضور دا فیضان محمدی پا سکدے. ثابتیا فیضان منقطع نہیں تھیا حضور دا. یہ واسطے این نعمت کو گھنن دی خاطر پہلے اپنی تلاشی ضرور این فیضان کو حاصل کرن دی خاطر پہلے اپنی تلاشی ضروری ہے کہ میں کیا ہوں. علامہ صاحب جی میں فرمایا یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. ہی خاطر فرمایا کہ سب تو پہلی چیز کیا ہے اپنی تلاشی دی ضرورت ہے. جتنا پاکیزہ برتن اے ہو سی جتنا تھا صاف اے ہو سی وہ جتی نعمت اللہ رسول دی بارگاہ وچوں وافر مقدار ہے وافر مقدار ہے. جے کر اے پاک نہیں تھیندا ول نعمت دا ملنا مشکل ہے. حضور خواجہ صاحب دا فرما گئے کر صاف تو وہرا دل دا کر صاف تو وہرا دل دا ول نیک ماہی گھر ملدا. حضور خواجہ صاحب فرما گئے وہرا صاف تو کر ول محبوب کو ملدا دیکھیں. جے کر اے صاف نہ تھی وے او کتھوں مل دیں جدن او نہ ملے تائیں دیونے عذر نہیں مل دے تا ہم پر ویڑھا جو صاف کہے نہیں تیکو کی میں ملے ڈالے. ہی خاطر پہلے اپنی تلاشی ضروری ہے ان کے بعد سب چیزیں آسان ہے. حضور دا دین سمجھنا کوئی مشکل گئے ساری زندگی جو بندہ کہ آؤ کیا گا لیں سمجھ نہیں آیا صاحب کو آدھے نہ اوکھی تحقیق کریں سمجھ نہیں آدھی میں کہ وہ ادھی تدھی کو دا سنگال لاگے تو آپ بھی ٹھیک ہے ادھی تدھی جو تو آپ کو سمجھ نہیں آئی والتا اسا ایمیں گزار دیتی ہے
ساری زندگی جو بندہ کے دیا اوکھی تکیر سمجھ نہیں آتی بیتے تو ہاں کو کئے سوکھی کارتے سنامنی ہے ای تو سوکھی بھائی کی میں ہوندی ہے ٹھیک ہے نا اساں دا اڑ بانے ہیں تقریر چلو بھی اکل اچ بہے جے کر ہوئے نا وہ با کام ہون تو دوجی تقریر کی تھی بیٹھا ہوا بندہ اللہ سونا حضور دی محبت عطا کرے حضور دی غلامی عطا کرے اللہ سے میری حاضری قبول کرے اللہ سے یوں بی بی صاحبہ دی تربت کروڑا رحمت نازل فرماوے اللہ کریم نبی علیہ السلام دی زیارت اور شفاعت مطہرہ نصیب فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین